ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے آج خیبر پختونخوا کے اندر ایک نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہوا۔ سہیل آفریدی پاکستان تحریک انصاف کے نامزد وزیر اعلیٰ 90 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ بن گئے، لیکن بن گئے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی کے چناؤ کے حوالے سے، لیکن جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ آ کر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نامزد وزیر اعلیٰ جب وزیر اعلیٰ بن گئے 90 ووٹوں کے حوالے سے، تو پھر انہوں نے ایک تقریر بھی کی، اور اس کے بعد جب ہم نے گورنر ہاؤس میں بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی ہماری نظر میں معاملہ عدالت کے ذریعے طے ہونا ہے۔ آج عدالت سے خبر یہ آئی کہ یہ حلف ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے گورنر کی رائے ضروری ہے، تو گورنر بھی بیچ میں انوالو ہے، اس کے اندر اب کورٹ بھی انوالو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا۔ یہ سب ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں۔ اس کے اوپر آفتاب عالم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو ایم پی اے ہیں، جنہوں نے اپنے نئے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ گزشتہ جو وزیر اعلیٰ تھے گنڈاپور صاحب، ان کی کابینہ میں وزیر قانون تھے۔ آفتاب صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسی سیگمنٹ میں ہم حافظ حمداللہ صاحب سے بھی بات کریں گے۔ جے یو آئی نے حکومت وقت کے نمائندگان سے بات کی اور یہ کہا کہ یہ جو انتخاب ہوا ہے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو میں بعد میں لوں گا۔ آفتاب عالم صاحب سے ہم بات کا آغاز کریں گے، اور ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی اور سیکشن کے اندر افغانستان کے ساتھ جو بڑے گھمبیر معاملات چل رہے ہیں اس میں خرم دستگیر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے، پاکستان کے سابق وزیر دفاع۔ آفتاب صاحب، اگر میں آپ سے بات کروں، آپ کی پارٹی کا موقف تو میرے سامنے ہے، آپ کی پارٹی نے کھلے عام بتا دیا جی کہ یہ ہمارا انتخاب ہو گیا، اب یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں، لیکن اب کورٹ کی طرف سے بھی حلف کے حوالے سے رائے آئی ہے، اور جو آپ کے مخالفین ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے خیال میں ابھی یہ الیکشن نہیں ہوا کیونکہ جو پرانا وزیر اعلیٰ ہے اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ کوئی آپ کے لیے درد سر بن سکتا ہے یا یہ خام خواہ کی کج بحثی ہو رہی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں جی، استعفیٰ چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ ان کا پوسٹ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے۔ گورنر جو ہوتے ہیں وہ چیف منسٹر کے اپوائنٹنگ اتھارٹی نہیں ہوتے ہیں، اسے اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے۔ تو اس حوالے سے آرٹیکل 130 بڑا کلیئر ہے، اس کی اگر آپ پڑھ لیں جی، اس میں ریزگنیشن کا ذکر ضرور ہے، لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا نہ کوئی ذکر ہے نہ کوئی اس کا پروسیجر دیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جی، ہمارے پارلیمانی نظام میں صدر اور گورنر صوبے کے لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک ٹیٹیولر ہیڈز ہوتے ہیں، سیریمونیل پوسٹ ہوتی ہے ان کی، ایک رسمی پوسٹ ہوتی ہے۔ تو اگر کنسٹیٹیوشن میں اس چیز کی ضرورت ہوتی تو جس طرح کا بل کا پروسیجر ہوتا ہے کہ اسمبلی سے ایک بل پاس ہوتا ہے یا کیبنٹ سے یا چیف منسٹر سے کوئی سمری جاتی ہے، تو اس کا ایک پراپر پروسیجر دیا گیا ہے کہ گورنر جو ہے یا صدر جو ہے ان کو ریکنسیڈریشن کے لیے اسمبلی دوبارہ بھیج سکتے ہیں، اور اس کا بھی پھر ایک ٹائم متعین ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ اگر دوبارہ آ جائے گورنر کے پاس چیف منسٹر کے تھرو روٹ ہو کر، تو پھر اس کو گورنر دوبارہ واپس نہیں کر سکتے، اور اگر ان کو ایسنٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ 10 دنوں کے اندر آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے آرٹیکل 116 کا حوالہ دیا۔ آرٹیکل 130 میں اس طرح کا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں جو کنسٹیٹیوشن کے لکھنے والے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ اس طرح کے لوگ آئیں گے کہ اس پوسٹ کو بھی جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی اتھارٹی کو مس یوز کریں گے۔ اس کے برعکس جی، میں آپ کو تفصیل سے تھوڑا سا آگاہ کروں تو بیک گراؤنڈ اگر پتہ اس کا ہو جائے تو میرے خیال میں وہ پھر کلیئرٹی آ جاتی ہے معاملات کی۔ اس کے برعکس جی، ایک اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتی ہے، ایک پبلک سول سرونٹ، پبلک سرونٹ یا امپلائی، گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے، تو اس کو جو اپوائنٹ کرتا ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہوتی ہے، پھر ریزگنیشن اگر وہ ٹینڈر بھی کرتا ہے تو اپوائنٹنگ اتھارٹی کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسے واپس کرے یا ان سے یہ کہہ دیں کہ آپ اپنا عہدہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں یا ریٹین رکھیں۔ اس کے برعکس کنسٹیٹیوشنل پوسٹ میں
जब रिजिग्नेशन टेंडर हो जाती है तो इसको इफेक्टिव उसी दौरान जो है वो समझा जाता है। हाँ, गवर्नर अच्छा, एक सूरत में उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं या मर्जी से नहीं दे रहे। तो वो तो मेरे ख्याल में हमारे गंडापुर साहब जो हैं थ्रू मीडिया थ्रू अभी आज जो है उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी उसकी क्लैरिटी दे दी। तो मेरे ख्याल में ये तंग करने वाली बात है और ये लोग जो है जो अपने आप को सियासी चैंपियन समझते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपने हमारी भी तशरीह खैर रफली यही है, लेकिन साथ गवर्नर के पास ये भी इख्तियार मौजूद है मेरे ख्याल में, आर्टिकल 133 है क्या है आइन का, जिसके अंदर वो जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर को किसी भी वजह के ऊपर जिस पे गवर्नर ने ख़ुद अपना जहन लगाना होता है, उसको ये कह सकता है कि फ़िलहाल आप अपना काम जारी रखें। एक तो ये है। दूसरा फिर ये भी बहस चली कि जो चीफ मिनिस्टर है जो रिज़ाइन कर रहा है उसको टाइप शुदा इस्तीफ़ा देना है या अपने हाथ से लिख के देना है और भेजना उसने गवर्नर को ही है। तो मैं ज़रा ये आपसे वजाहत चाहूँगा कि आपके ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है और अब वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, पुराना चीफ मिनिस्टर जा चुका है? अगर ऐसा मामला है तो अदालत से फिर ज़ाहिर आपको तवक्को होगी कि आपको हतमी तौर पर एक मोहर मिल जाए, ये आपकी तवक्को होगी? आपके ख्याल में अदालत भी कुछ नहीं कर सकती इस मामले में? जी बिल्कुल। आज जिस तरह हम ओथ लेने के मामले के ऊपर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब की अदालत गए हैं, तो हमारे साथ स्पीकर साहब भी थे, उन्होंने समरी भी अरसाल कर दी थी गवर्नर को। लेकिन चूंकि गवर्नर साहब आपको पता है उनका लेटर आ गया था रात गए, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसी के ऊपर हमने आर्गूमेंट्स किए हैं कि चूंकि गवर्नर साहब जो हैं वो तो वेरिफिकेशन के चक्करों में है कि सिग्नेचर असली हैं या पता नहीं नकली हैं, और वो वाइसराय साहब वो फरमा रहे हैं कि हम 15 तारीख को आएंगे, हालांकि जब लेटर उनको मौसूल हैं तो वो गवर्नर हाउस में मौजूद थे। तो मैं जब 15 तारीख को वापस आऊँगा तो मैं फिर इसकी चीफ जो गंडापुर साहब हैं वो मेरे सामने जो है पेश हों गवर्नर हाउस में। ये किस तरह का मजाक हो रहा है जी? ये तो मेरे ख्याल में उनका ना कोई सबॉर्डिनेट है ना कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। अच्छा, फिर इसके अलावा सारे आर्गूमेंट्स आज बैरिस्टर सलमान अकरम साहब जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड कर दिए हैं और मेरे ख्याल में उसमें कोई अबाम नहीं है। और हमें जो लगता था, चूँकि हमारी भी थोड़ी बहुत हम लॉ के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, तो अदालत इसके ऊपर मेरे ख्याल में टोटली कन्विंस्ड हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को ये डायरेक्शन दे दी हैं कि आप गवर्नर से सिर्फ ये कल 1 बजे तक ये वेरीफाई कर लें, अगर वो अवेलेबल हो सकते हैं, चूँकि वो मुल्क से बाहर नहीं है तो ठीक है, वरना फिर हमें इन्फॉर्म कर दें। तो इसका यही मतलब हो सकता है कि अदालत और चीफ जस्टिस साहब के जहन में यही था कि फ़र्ज़ करें अगर वो ओथ लेने से इनकार करते हैं या किसी भी वजह से, तो उनका इंतज़ार नहीं किया जा सकता और फिर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मजाज हैं, या ख़ुद वो ओथ एडमिनिस्टर करेंगे या फिर स्पीकर ऑफ द असम्बली जो है उनको डायरेक्शन देंगे कि आप ओथ एडमिनिस्टर करें। क्योंकि हुकूमत ये चीफ मिनिस्टर, और आपको पता है कि जब चीफ मिनिस्टर साहब रिज़ाइन होते हैं तो उनके साथ उनकी कैबिनेट भी जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो अब इनके लिए तो मामलात रुक नहीं सकते, यहाँ पे मामलात चलाने होते हैं, तमाम महकमे जो हैं उनका काम रुका हुआ है काफ़ी दिनों से। अच्छा, अगर मैं आपसे बिल्कुल आखिर में ये पूछ पाऊँ, आपने चीफ मिनिस्टर साहब जो सर मैं एक, अगर आप माइंड ना कीजिएगा प्लीज़, मैं आपने मुझे ये आर्टिकल 133 का हवाला दिया। आर्टिकल 133 उस सूरत में है जी जब नो कॉन्फिडेंस चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर आ जाता है और उसमें स्टिपुलेटेड टाइम जो है, एक टाइम पीरियड मेंशन है अपने प्रोसीजर के अंदर, तो फिर उसमें इस तरह है कि चीफ मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं गवर्नर कि आप तब तक अपना ऑफिस कंटिन्यू रखें जब आपका जो ये रेजिग्नेशन या जो भी है या नो कॉन्फिडेंस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और मैं वजाहत कर दूं जी
میں صرف وضاحت کر دوں کہ 2-3 جگہ کے اوپر گورنر کوئی اختیار ہے کہ وہ اپنا ذہن استعمال کرے. اس وجہ سے میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہینڈ ریٹن ریزگنیشن کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور بھجوانا. لیکن یہ ریزگنیشن کی صورت میں نہیں ہے جی, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے پاس اتھارٹی اس صورت میں ہے جب نو کانفیڈنس یا باقی معاملات آ جاتے ہیں یا صورتحال آ جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اب بالکل آخر میں جو چیف منسٹر صاحب کی تقریر ہے وہ ہم سب نے سنی. اس کے اندر دہشت گردی کا جو معاملہ ہے سب سے بڑا صوبے میں, اور جو شہادتیں ہوئی ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں, اور پھر جب وہ چیف منسٹر بن رہے تھے اس عمل کے اندر سے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر حملے ہوئے, پاکستان کے فوجی اس کے اندر شہید ہوئے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ وہ تمام معاملہ جو ہے شہادتوں کا, اس کے اوپر ہم نے کوئی ان سے بات نہیں سنی, انلیس کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو اور ہمارے ذہن سے نکل گئی ہو, کوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دیں سرحدوں کی حفاظت کے لیے, پولیس والے بھی اس کے اندر ہیں, فوجی بھی ہیں, ان کے لیے دعا ہوتی, ایسا کچھ نہیں ہوا. جی بالکل, انہوں نے اپنے سپیچ میں پولیس کو اپریشیٹ کیا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے اپریشیٹ کیا, اپنے ملک کے لیے قربانیاں دی. لیکن دیکھیں ان کا جو سٹانس تھا اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھنا پڑے گا کہ چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس سے مختلف ہیں. آپ خود دیکھیں کہ یہ بارڈر جو ہے 65 کی وار ہو, 71 کی وار ہو, یا باقی معاملات ہو, یا افغان وار جب شروع نہیں ہوئی تھی, تو آپ دیکھ لیں کہ یہ سائڈ جو ہے یہ پروٹیکٹڈ تھے آپ کی. تو دیکھیں وہ تو میں آپ کے ساتھ بحث کر سکتا ہوں, اس کے اوپر بڑی لمبی. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک پچھلے 48 گھنٹے کے اندر پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ ہوا, ایک دشمن نے حملہ کیا, پاکستان نے اس کا جواب دیا, پاکستان کے 23 سولجر اس کے اندر شہید ہوئے, متعدد زخمی ہوئے. تو آپ کے خیال میں کیا ان کے لیے شہادتوں کے لیے کوئی دعائے خیر یا کوئی اور دعا بنتی تھی, نہیں بنتی تھی یا نہیں؟ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ان کے لیے دعائے مغفرت تو کی گئی ہے. جتنی بھی شہادتیں ہوئی یہاں پہ ہمارے خیبر پختونخوا میں یا کراس بارڈر جتنی بھی ہوئی, ان سب کے لیے دعائے مغفرت پہلے ہوئی ہے. اس کے بعد ہی باقی جو معاملات ہیں یا بزنس ہے وہ شروع ہوئی ہے. دیکھیں سر, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن آپ پرٹیکولر کویشچن کر رہے ہیں, اس کا میں تفصیلاً آپ کو جواب دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ افغانستان اور میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ میرا بھی بڑا فیوریٹ ہے, بتا نہیں پائیں گے تو